پلیز ملک اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، منتظمین جلسہ،
بزرگوں، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، پیارے بچوں، عفت مآب ماؤں اور بہنوں، ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری ہدایت و رہنمائی کا بندوبست اپنے آخری نبی، آخری حبیب، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ سرکار مصطفیٰ، آمینہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ شکر گزار ہوں میں جلسہ کمیٹی کے ان ممبران کا جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو آپ کے مابین حاضر ہونے اور اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کتاب و سنت کا پیغام آپ تک پہنچانے کی دعوت دی۔ اللہ آپ سب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ بالخصوص دل خیر آبادی صاحب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میری ہمت افزائی کی، اور آپ سے یہ پہلی ملاقات ہے، انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ ساتھ ہی ساتھ عبدالرقیب بھائی کا شکریہ ادا نہ کروں تو ناانصافی ہوگی۔ بہرحال اس جلسے کو رچانے، بسانے اور اسے منعقد کرنے میں جن بھائیوں نے بھی تعاون پیش کیا ہے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہوں میں کامیاب کرے، اور ان کے اس کوشش کو اللہ دخول جنت کا ذریعہ بنائے۔ دوستو، میری یہ عادت ہے جب بھی جلسے کا پروگرام لیتا ہوں میں پہلی فرصت میں اپنا موضوع پوچھ لیتا ہوں کہ کس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ مکمل قرآن و حدیث کی روشنی میں بغیر ایک لفظ ادھر ادھر کیے ہوئے، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ہی صحیح لیکن ہو وہ کتاب و سنت کی روشنی میں، اور پیغام لوگوں تک پہنچاؤں۔ مجھے جو موضوع ملا ہے وہ ہے نماز۔ دور حاضر کا بڑا حساس موضوع ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا تھا، اور اپنے سماج میں اسے کس نگاہ سے دیکھا گیا، اس سے کتنی لگاؤ لوگوں کی رہی، کس قدر لوگوں نے اس کو محبت دیا، وہ آج کی اس تقریر میں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 277 میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد رکھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نجات کے لیے نماز کو ضروری قرار دیا ہے۔ نجات کن کو ہوگی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے ادا کر لیے بس بیڑا پار ہو گیا، جنت میں چلے جائیں گے، نبی نبی کا نعرہ لگاتے رہے، نمازوں سے ہم اپنے رشتے کو توڑے رکھے، سوچتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، کامیابی ان لوگوں کے لیے نہیں جو محض زبانی دعویٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کریں، بلکہ عملی زندگی سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ لا الہ الا اللہ کے دعوے میں سچے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمودات کو اپنانے میں آپ پیش ہیں، تب اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو نجات ملے گی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 277 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة۔ نجات کن لوگوں کو ہے؟ کسے اللہ رب العالمین کے پاس جہنم سے نجات ملے گی، کس کو جنت میں داخلہ ملے گا؟ یہ آیت بتاتی ہے اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، جن لوگوں نے نماز ادا کیا اور زکوٰۃ ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ نہ تو اپنے رب کے پاس غمگین ہوں گے، نہ ہی وہاں ان کو کسی بات کا ٹینشن ہوگا، انہیں کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے پاس یہ لوگ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ بڑا ہولناک دن ہوگا قیامت کا دن، حتیٰ کہ ایک بچہ بوڑھا نظر آئے گا، اتنا ہولناک دن ہوگا، لیکن یہ نمازی لوگ، زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ، ایمان والے لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے،
اور نماز ادا کیے، زکوٰۃ ادا کیے، ان کے لیے کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہوگی. اتنا بڑا پروانہ ان نمازیوں کو اللہ رب العالمین دے گا. نماز کے بارے میں اللہ روز محشر سب سے پہلے سوال کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین آپ سے یہ نہیں پوچھے گا آپ نے قربانی کیا تھا کہ نہیں کیا. اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے دنیا کے اندر حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا، عمرے کو گیا تھا یا نہیں گیا تھا. اللہ سب سے پہلے بندے سے اس کے اعمال کے متعلق سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا. سنن ترمذی کی 413 نمبر کے تحت حدیث آپ کو مل جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی کہتے ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. قیامت کے بندے کے عمل میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِ وَفِي رِوَایَةٍ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ. اگر انسان کی نماز درست نکل گئی، نماز مکمل نکل گئی، نماز صحیح نکل گئی تو سمجھ لو کہ اس کے سارے اعمال صحیح نکل جائیں گے، اس بندے کو نجات ہو جائے گی، وہ بندہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اور اگر بندے کی نماز میں فساد رہا، بگاڑ رہا، بندے کی نماز میں کمی اور کوتاہی نکل گئی تو یوں سمجھ لو بندہ برباد ہو گیا، گھاٹا اٹھانے والا ہو گیا، بندہ اللہ رب العالمین کے پاس خسارے میں پڑ گیا، وہ کامیاب نہیں ہوا. کامیاب کسے بتایا؟ جس کی نماز اللہ کے پاس درست نکلے گی. پتا چلا اگر آپ کی نماز انکمپلیٹ یا انکریکٹ ہے تو اللہ کے پاس آپ سینکڑوں بکروں کی قربانی کا ثواب لے کر جا کے جنت نہیں پا سکتے ہیں. 1000 مرتبہ آپ کو اللہ نے دولت دیا ہو، حج کر لو، لیکن آپ کی نماز درست نہ ہو تو اللہ کے پاس آپ کو 1000 مرتبہ حج کرنے کے صلے میں بھی جنت نہیں ملے گی. کیوں؟ شرط لگایا ہے کہ نماز آپ کی اللہ کے پاس درست ہونی چاہیے، تب دیگر دوسرے اعمال کو چیک کیا جائے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ نماز ہی میں کامیاب نہیں ہوا تو سمجھ لو اللہ کے پاس اس کا بیڑا پار نہیں ہوگا، وہ بندہ پھنس جائے گا. اس لیے اپنی نماز کو درست کرنے کی اور پڑھتے رہنے کی، کنٹینیو ادا کرتے رہنے کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. نماز یہ معراج کا تحفہ ہے. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے مسلمان بھائی انگوٹھا چومنے لگتے. محبت ہونی چاہیے بھائیوں میں. عقیدت کی اگر بات کرو تو عقیدت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن کی نشانی ہے. اگر کوئی بندہ نبی سے عقیدت نہیں رکھتا تو یہ بات یاد رکھنا اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے. اور عقیدت تبھی سچی مانی جائے گی جب بندہ محبوب کی دی ہوئی چیزوں کی حفاظت کر رہا ہو، محبوب کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہا ہو. تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع. کسی شاعر نے کیا خوبی کہا تھا کہ تم اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہو اور اللہ رب العالمین سے محبت کا دم بھی بھر رہے ہو. ھذا لعمری فی القیاس بدیع. یہ شاعر تھا جو کہتا ہے کہ یہ تو محال بات ہے، یہ ماننے والی بات ہے ہی نہیں کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہو اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہو. ان المحب لمن يحب مطیع. کیونکہ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ بندہ اس کی دی ہوئی باتوں کو پکڑتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کرو اس کی باتیں بھی مانو. ایسا نہیں کہ باتیں نہیں مانتے اور محبت کا دعویٰ کر رہے ہو. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ تحفہ ملا ہے معراج پر ملا ہے. نبی کا نام آتے ہی ہم انگوٹھا چومنے لگتے ہیں، لیکن نبی کو جو اللہ نے معراج پہ بلا کے تحفہ دیا، بتاؤ اس تحفے کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا ہمارے دل میں اس کے لیے جگہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر معراج پر جب گئے، اس طرف میں نہیں جاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیسے، ورنہ وقت کافی لگ جائے گا. اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، واپس آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہاں جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دربار شاہی سے، اللہ رب العالمین کے دربار سے آپ کو 3 تحفے ملے. اعطی الصلوات الخمس،
5 वक्त की नमाजों का परवाना। व खवातीम सूरतिल बकरा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें उस वक्त अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। व गुफिर लिमन ला युशरिक बिल्लाहि शैअन अल मुक़हिमात, और तीसरा परवाना अल्लाह ने जो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया वो ये कि आपके उम्मत में से कोई भी बंदा मेरे साथ शिर्क करके अगर नहीं आता है, मेरा किसी को पार्टनर बना के नहीं आता है, तो कायनात के सारे गुनाह लेकर के आएगा, मैं रब्बुल आलमीन उसे मुआफ कर सकता हूँ। अल्लाह माफ कर सकता है। ये शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों की बख्शिश का परवाना मिला। और दूसरी रिवायतों से पता चलता है हुकूकुल इबाद भी मुआफ नहीं होगा। बहरहाल ये 3 हदिये अल्लाह के नबी को मिले थे, लेकिन डायरेक्ट नमाज 5 वक्त की नहीं मिली थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले 50 वक्त की नमाजें आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और यारों मैं आपको बताता चलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है कि 50 वक्त की नमाजें मिली थी। आए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ तो हज़रत मूसा ने पूछ लिया, बिमा उमिरता या मुहम्मद। आप लोग बैठे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कंजूस है, मक्खी चूस है वो इंसान जो अल्लाह के नबी का नाम आए और दरूद ना भेजे। तो आप लोग कंजूसी और बखीली ना करें। कहा बिमा उमिरता या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किस बात का हुक्म मिला है? दरबार ईसाई से कौन सा तोहफा लेकर के आए हुए हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया बिखमसीन सलातन कुल्ल यौम, हर दिन मुझे 50 वक्त की नमाजों की अदायगी का हुक्म मिला हुआ है। मेरे उम्मतियों पे अल्लाह ने 50 वक्त की नमाजें फर्ज की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एहसान करते हुए कहा, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बखुदा मैंने तुमसे पहले आलजतु बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा, मैंने बनी इसराइलियों को अच्छी तरह चेक कर लिया है, अच्छी तरह परख लिया है। ये मेराज में जो वाकया मिलता है बुखारी शरीफ की 3887 नंबर के साथ रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत मूसा ने फौरन टोका, कहा इन उम्मतक ला तस्ततीउ 50 सलातन कुल्ल यौम, ऐ आमिना के लाल, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोबारा जाओ अपने रब से रिक्वेस्ट करो, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाजें अदा नहीं कर पाएगी। मैं जानता हूँ, मैंने चेक कर लिया है, मैंने परख लिया है, मैं बनी इसराइलियों को अच्छी तरह चेक करके आया हुआ हूँ। आलज तो बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा, बड़ी अच्छी तरह जांच करके आया हूं, आपकी उम्मत भी 50 वक्त की नमाजें अदा नहीं कर पाएगी, जाओ अपने रब से कमी करा के आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अल्लाह से रिक्वेस्ट किया, अल्लाह ताला ने 10 वक्त की नमाजें कम कर दी, 40 लेके फिर आ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, बिमा उमिरता या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस बात का हुक्म मिला? कहा 40 हो गया, अब तो 10 कम हो गया। कहा दोबारा जाओ, इन्न उम्मतक ला तस्ततीउ 50 सलातन कुल्ल यौम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब भी ज्यादा है, आपकी उम्मत ये 50 वक्त की नमाजें भी अदा नहीं कर पाएगी, दोबारा जाओ। फिर गए, 10 कम करा के आए। कई बार सिलसिला चला, यहां तक कि सिर्फ 5 वक्त की नमाजें बची। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आए, फिर मुलाकात हुई। कहा क्या लेके आए हो? 5 सलावातिन कुल्ल यौमिन व लैला, हर दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें बची हुई, 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ने दिया है। फरमाया इन्न उम्मतक ला तस्ततीउ 50 सलातन कुल्ल यौम, इरजिअ इला रब्बिका फस्अलहु तखफीफ लिउम्मतिक, अपने उम्मतियों के लिए अपने रब के पास जाओ और फिर से तखफीफ की कमी की दरख्वास्त करके आओ कि अल्लाह भी ज्यादा है, कम कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सअलतु रब्बी हत्ता इस्तहयैतु, मैं अपने रब से कई बार जा जा के दरख्वास्त कर चुका हूँ, कई बार मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग चुका हूँ, अब जाने में अल्लाह के पास मुझे हया महसूस कर रही, इस्तहयैतु, अब शर्म आ रही है कि कैसे बार बार जाऊं, कम करा के आऊं। काश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1-2 बार और चले गए होते, लोग खुश हुए। 50 वक्त की फर्ज हुई थी, कौन पढ़ता भाई, इमाम साहब भी गायब रहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे हया आ रही है,
اب نہیں جا سکتا ہوں، شرم آ رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ 5 وقت کی نمازیں تمہارے امتیوں پہ فرض کر دیا، اور جو شخص انہیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے 50 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کے برابر اسے اجر و ثواب دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ یعنی 5 پڑھیں گے تو 50 کا 10 گنا اگر اللہ نے بڑھا دیا، 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ہی اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا۔ معراج کا یہ ہدیہ ہے۔ آج اگر کسی نے ہم کو کچھ گفٹ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، تو اسے البم میں لگاتے ہیں، اس کی تصویریں بنواتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا اس کے ساتھ بکھیڑے کرتے، اور یاد کرتے ہیں اس کو جس نے دیا ہے، تازہ کرتے ہیں اس کی یادیں، بار بار دیکھتے رہتے ہیں۔ بتاؤ کونین کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے عرش پر ہدیہ دیا، اس ہدیے کی ہم کتنی پاسداری کریں؟ انصاف کی زبان سے بتاؤ مسلمانوں، دیگر دوسرے فرائض کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر اتنے گرا نہیں ہے جتنے گرا ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر آج جو ہے نماز بن گئی ہے، جبکہ نماز سب سے پہلے اللہ کے دربار میں اسی نماز کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کی لسٹ گناتے ہوئے سب سے پہلے نماز کا نام لیا۔ کامیاب کون ہوگا؟ جو نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ذریعے مزین کرتے ہیں۔ یعنی نمازوں میں جب یہ کھڑے ہو جاتے تو دنیا کا دھیان نہیں رہتا، بلکہ اللہ رب العالمین کا خاص دھیان رکھتے ہوئے یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے مومن کامیاب ہو گئے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا المصلین، کس کو اللہ رب العالمین کے ہاں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ کون اللہ کے پاس کامیاب ہوگا؟ سوائے نمازیوں کے، یعنی نمازی اللہ کے پاس کامیاب ہوں گے۔ الذین هم فی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں میں مداومت برتتے، یعنی ہمیشہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی ایک نماز ادا کر لیا تو دوسری نماز کو دکان پر بیٹھ کر گزار دیا، ادھر ادھر گپ سڑاکے میں، ان سے ان سے بیٹھ کر غیبتیں کرنے میں، اور جو ہے ان سے ان سے بیٹھ کر باتیں کرنے میں، فلمیں دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں گزار دیا۔ ایسا نہیں کرتا، بلکہ کنٹینیو نماز ادا کرتا ہے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو ہمیشہ مداومت برتنے والے لوگ ہیں۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، او لوگو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز ادا کرو، اقیموا الصلاة وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی نماز ادا کیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ باجماعت مل کر تم نماز ادا کیا کرو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، انہیں بس اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، یہ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اسی بات کا انہیں پابند بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعات کو ادھر ادھر بھیجتے تھے تو ان کو سکھا کر بھیجتے تھے تم کو لوگوں کو کس طرف بلانا ہے، کس بات کی دعوت دینی ہے، کس بات سے آغاز کرنا ہے، کیا بتانا ہے انہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی 19 نمبر کے تحت یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تھا داعی بنا کر کہ تم جاؤ اور وہاں لوگوں کو مسلمان بناؤ، وہاں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، زبردستی نہیں، پیار سے سکھاؤ، بتاؤ، مان لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اسلام میں حرام ہے کہ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھائے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ کوئی میرا غیر مسلم بھائی یہ نہ سمجھے گا تلوار کی زور پہ کلمہ پڑھانے کا حکم دیا ہے، کوئی میرا ہندو بھائی اس سے یہ مطلب نہ نکالے گا
کہ اسلام میں زبردستی مسلمان بنانے کا حکم دیا گیا ہے، نہیں، ہمارا مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے دل سے اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر اسلام کی طرف آنا چاہتے ہو تو ویلکم، اہلاً و سہلاً و مرحبا، اور اگر اسلام کی خوبیاں تمہیں بھاتی نہیں ہے، نہیں آنا چاہتے ہو تو جاؤ، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، تمہارا اسلام محتاج نہیں ہے، اسلام تمہارا محتاج ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تو کہا تمہیں جس بات کی تعلیم دینی ہو مجھ سے سیکھ کر کے جاؤ۔ فرمایا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جن کے یہاں نبی آئے اور ان کو بھی اللہ رب العالمین نے کتاب دیا تھا۔ فَلْيَكُنْ اول ما تدعوهم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، تمہیں سب سے پہلے انہیں جس بات کی تعلیم دینی ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، یعنی لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، اور وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فَإِنَّ نَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، جب تمہاری باتیں یہ لوگ مان لے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اپنے زبان سے ادا کرنے لگیں، رب کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے لگ جائے، دوسرے نمبر پہ ان کو بتانا ہے ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں ان کے اوپر فرض کی ہیں، اس کا ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کی ادائیگی کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ خالی کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن گئے قانونی طور پر اس کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں، اس کے بعد کی ذمہ داریاں بتا دینا کہ کلمے کا یہ تقاضا ہے کہ تم کو یہ کام بھی کرنا پڑے گا، یہ 5 وقت کی نمازیں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے بتائی، اور بھی باتیں بتائی ہیں لیکن سب سے پہلے یہاں 5 وقت کی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ نماز پڑھنے والا جو قدموں سے چل کر مسجد کی طرف جا رہا ہے، یوں سمجھ لو کہ وہ رب کا مہمان بن کے جا رہا ہے۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کے 669 نمبر کے تحت یہ روایت آپ کو مل جائے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس روایت کے راوی، جو جاتا ہے مسجد کی طرف ایک قدم جب اٹھاتا ہے تو اس کو اس پر اجر ملتا ہے، دوسرا قدم بڑھاتا ہے تو اس پر اس کے گناہ جھڑتے، اس پر اس کے گناہ جھڑتے، اور کتنی بڑی فضیلت والا یہ عمل ہے، کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ ایک نمازی جو اپنے گھر سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سننے کے بعد سویا نہیں ہے، دکان بند کر کے اللہ کے دربار میں سجدے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راحا، جو بندہ جب صبح و شام کو اللہ کے دربار کی طرف سجدے کے لیے جاتا ہے، کلما اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے، یعنی یہ مسجد کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ رب نے دعوت پہ بلایا، رب کے یہاں مہمان بن کے یہ بندہ جا رہا ہے۔ کلما غدا او راحا، جب صبح و شام کو مسجد کی طرف جا رہا ہے، یوں سمجھ لو یہ نمازی رب کا مہمان ہے، رب اس کا میزبان ہے، رب کے یہاں یہ دعوت کھانے کے لیے جا رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ایک نمازی کے لیے کہ وہ رب کا مہمان ہوتا ہے۔ اور چلو آگے بڑھتے ہیں، رب کا دیدار بروز قیامت اسی بندے کو نصیب ہوگا جس نے نمازوں کا اہتمام کیا ہو۔ کون ہے جو اللہ کا دیدار نہیں چاہتا؟ اچھا ایک سوال میں کروں اہل جلسہ سے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی، آپ بتائیں، حدیث کی روشنی میں کون بتائے گا؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ بے شک اللہ کا دیدار۔ دل خیر آبادی صاحب بہت بہت شکریہ۔ اللہ کا دیدار جنت کی سب سے عظیم نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔
जन्नत में अल्लाह ने ऊंचे ऊंचे मोहल्लात बनाए हैं, ऐसी ऐसी हूरें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। 70 जोड़ा पहनने के बावजूद युराम खुसूकिहा मिन वराइल लहमी वल इज़म, इतनी खूबसूरत बीवियां अल्लाह ने अहले जन्नत के लिए बनाई है। 70 जोड़ा पहनने के बावजूद भी उसके पिडलियों का गूदा जो अंदर हड्डियों के अंदर छुपा हुआ है वो गूदा भी नजर आएगा। इस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मौजू मेरा दूसरा हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने जन्नत में बड़ी बड़ी नेमतें रखी हैं, ऐसी नेमतें रखी हैं माला आइनुन रात वला उदुनुन समिअत वला खतर अला कल्बि बशर, ना तो किसी कान ने उनके बारे में सुना है, ना तो किसी आंख ने उन नेमतों को देखा है, ना ही किसी दिल में उन नेमतों के बारे में वहमो गुमान पैदा हुआ है। तो फिर बताओ इश्तियाक सलफी साहब कैसे उन नेमतों को बयान कर पाएंगे जब दिल में उसका वहमो गुमान तक पैदा नहीं हो सकता। बहुत नेमतें अल्लाह ने रखी है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है, और ये दीदार उसी बंदे को नसीब होगा जिसने दुनिया में अपने आप को नमाजी बनाया है।